تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا بتائیں کہ یہ ریسرچ ورک آپ کیسے کرتے ہیں؟ سوشل ایشوز کے اوپر بہت زیادہ میں نے لکھا، چیزیں ہیں نا اس پر بڑی گہری نظر ہوتی ہے، اور آتے جاتے میں آبزرو کرتا ہوں کہ یار کہاں پر کیا ہونا چاہیے۔ ایونٹس پہ جاتا ہوں تو وہاں سے آپ کے بہت سارے ایسے لنکس بنتے ہیں، وہ آپ کو رابطہ کرتے ہیں کہ یار فلاں جگہ پر یہ ہو رہا ہے۔ میں اس چیز کے اوپر ان ہاؤس سٹوری نہیں کرتا، میں متعلقہ جگہ پہ پہنچتا ہوں، کیمرے کی آنکھ پہ سب نے دیکھا تو پھر ایک سٹوری کی شکل نکلی۔ سارا دن آپ رات تک ادھر رہے، پھر جا کے آپ حقیقت جاننے کی آپ نے۔ السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد۔ ناظرین، زندگی میں روشنی بنے اور سوچ بدلے گی تو پاکستان بدلے گا۔ اسی کے ساتھ ایک منفرد اور نئے انٹرویو کے ساتھ ہم آج ایک نئی سٹوری کور کرنے جا رہے ہیں۔ بیسیکلی تو آج جو ہمارے مہمان ہیں وہ سٹوریز کور کرتے ہیں اور وہ نئے نئے لوگوں کو آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں۔ آپ ان کے کام سے، ان کے ڈیجیٹل میڈیا پہ جو ان کا کام ہے، ان کے پیجز سے، ان سب چیزوں سے واقف ہیں۔ یہ C42 اور چینل 24 کے ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ منسلک ہیں، اس پہ یہ سٹوریز بھی کور کرتے ہیں اور خبریں جو اخبار ہے اس میں یہ کالمز بھی لکھ چکے ہیں۔ تقریباً 18 سال سے یہ میڈیا کی فیلڈ کے ساتھ منسلک ہیں۔ خاص طور پہ آج ہم ان سے جانیں گے کہ رپورٹنگ کی فیلڈ میں انہوں نے اپنے سفر کا آغاز کب، کیوں اور کیسے کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آنے والے وقت میں ڈیجیٹل میڈیا جس طرح سے رپورٹنگ کرتا ہے اس میں ظاہر ہے کہ بہت ساری ایمبیگوٹیز بھی پائی جاتی ہیں۔ تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے کیا رولز، کیا ریگولیشن ہونے چاہیے جس سے آنے والے وقت میں ہم اس کو مزید بہتر کر سکیں۔ السلام علیکم مناظر علی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی۔ سر، میں آغاز یہاں سے کرنا چاہوں گا کہ ایک تو میڈیا میں آپ کی دلچسپی کب اور کیسے ڈیولپ ہوئی، اور سب سے پہلے چونکہ آپ نے لکھنا شروع کیا تھا تو لکھنے کے سفر کا آغاز کیوں کیا؟ اچھا، یہ سٹوری بڑی دلچسپ ہے۔ اگر اب لکھنے کی بات کریں کہ مجھے شوق کب اور کیسے پیدا ہوا، جب میں سمجھے ہوش سنبھالا تو میرا تعلق چونکہ آبائی علاقہ حافظ آباد ہے اور گاؤں سے ہوں، تو گاؤں میں جب آپ چیز لیتے ہیں نا بچے، تو اخبار کے اندر لپیٹ کے دی جاتی ہے۔ تو اردو کا اخبار ہوا کرتا تھا اور اس میں لپیٹ کے جب وہ جلیبی اور اس طرح کی چیزیں ملنی، تو میرا شوق تھا کہ میں وہ چیز کھانے کے بعد وہ جتنے بھی ٹوٹے پھوٹے لفظ اور جملے ہوتے تھے وہ میں پڑھتا تھا، اور پڑھتے پڑھتے پھر نام آنا شروع ہو گیا سامنے کہ یہ فلاں بندے نے لکھا ہے، تو مجھے شوق پیدا ہوا کہ کیوں نہ کبھی ایسا زندگی میں مجھے موقع ملے کہ میں بھی لکھوں اور اخبارات میں میرا بھی نام چھپے۔ تو میرا خیال ہے یہ سوچ تبھی گاؤں میں پیدا ہو چکی تھی جب میں اخبار کے اندر لپٹی ہوئی وہ چیز کھاتا تھا۔ صحیح۔ تو سر پھر آپ نے مطلب لکھنے کا آغاز کب کیا؟ ہاں جی، لکھنے کا آغاز 2005 کی بات ہے، جب میں نے خبریں اخبار جوائن کیا۔ خبریں کا ایک اخبار تھا پنجابی، اس کا نام تھا خبراں، جو اب بند ہو چکا ہے۔ تو مجھے وہ جوائن کرنے کا موقع ملا، اور چونکہ لکھنے کا شوق تھا شروع سے ہی، تو میں نے اس میں تحریریں اپنی لکھنا شروع کر دی۔ چونکہ وہ پروسیس جو تھا وہ سارا ہماری ٹیم ہی کرتی تھی، تو یہ ساری چیزیں میرے سامنے تھیں، تو میں نے اس میں سانجی پیڑ کے نام سے نا، سانجی پیڑ درد، اس نام سے میں نے کالم لکھنا شروع کر دیا، اور پھر سفر پنجابی سے اردو کی طرف گیا، اور اخبارات میں پھر خبریں کے بعد ڈیلی پاکستان میں، یعنی ڈیلی پاکستان ڈیجیٹل بعد میں بنا، اس سے پہلے روزنامہ پاکستان اخبار اب بھی موجود ہے، اس میں شروع کیا، اور پھر ایکسپریس کا جو بلاگنگ کا ایک پورشن ہے اس میں لکھا، پھر سما میں لکھا، پھر ہم سب میں لکھا، 24 میں لکھا۔ تو میرا خیال ہے اب تک اگر میں گنوں تو وہ ہزاروں میں تعداد بنتی ہے کہ جو میرے کالم اور بلاگز اب تک پرنٹ ہو چکے ہیں اور لوگوں نے پڑھے۔ سر، ڈیجیٹل میڈیا پہ آپ اب تک بے شمار کام کر چکے ہیں، ایک تو سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ اس کا آغاز آپ نے کب کیا تھا؟ جی، اس کا آغاز بیسیکلی وہ جو قلم سے ایک سفر شروع ہوا تھا نا، قلم سے کیمرے کا جو شوق پیدا ہوا۔ ایک چینل آیا پنجاب ٹی وی، یہ پنجاب ٹی وی اور اسٹار ایشیا دو چینل تھے ایک ہی مالک کے۔ تو میرے ایک دوست مجھے وہاں پر لے کر گئے، ادھر ڈائریکٹر نیوز تھے افتخار کاظمی صاحب، تو ان کے ساتھ مجھے کام کرنے کا جب موقع ملا، بیسیکلی تو ان کی جو زبان تھی، چونکہ پنجابی میں چینل تھا تو میں اردو سے پنجابی کا جو وہ سارا پروسیس تھا اس کو دیکھتا تھا۔ مجھے شوق پیدا ہوا کہ یار میں لکھتا اچھا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ بہتر لکھتا ہوں، تو مجھے کیمرے پہ بھی آنا چاہیے، لیکن کوشش ہوتی رہی لیکن موقع نہیں ملا۔ پھر کرتے کرتے یوٹیوب متعارف جب لوگوں میں پتہ چلا کہ یار یوٹیوب بھی کوئی دنیا ہے، تو 2018 میں بیسیکلی میں نے اپنا یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا، اور اس یوٹیوب چینل سے میں نے سیکھا بھی بہت ساری ایسی چیزیں کی کہ جن سے مجھے موٹیویشن ملی اور مجھے لگا کہ ہاں یار میں یہ بہتر کر سکتا ہوں۔ پھر کرتے کرتے 2021 میں 2010 میں
سٹارٹ میں نے لے لیا تھا City 42 چینل کے ساتھ جو کہ گروپ کے ساتھ تھا. تو 2021 میں پھر مجھے جو ڈیجیٹل ہے 24 کا اور City 42 پورے گروپ کا, وہاں پر آفر ہوئی کہ آپ اپنا یوٹیوب چینل جو کر رہے ہیں آپ سٹوریز ہمارے لیے بھی کریں کیونکہ آپ ہمارے ادارے کا حصہ ہیں. تو 2021 میں نے پراپر City 42 کا جو ڈیجیٹل میڈیا اس کو جوائن کیا اور ایز اے رپورٹر سٹوریز آپ کے سامنے. اور اللہ کا شکر ہے کہ جو 5-10 ویوز سے ایک سفر شروع ہوا تھا اور بڑی کوفت ہوتی تھی کہ یار یہ 5-10 ویوز کیوں آتے ہیں, سٹوری بڑی محنت کرتے ہیں ہم, لیکن 5-10 ویوز ہیں اور پھر اللہ کا شکر ہے ملینز میں بھی جاتے ہیں. سر میں اگلی بات یہی آپ سے کرنے والا تھا کہ آپ جو سٹوریز کور کرتے ہیں, میں نے اس میں سے کچھ چیزیں دیکھی ہیں. جی جی سر اس میں آپ نے نا روایت سے ہٹ کے تھوڑا سا کام کیا, آپ نے ریئل ٹائم بیسڈ جو سٹوریز ہیں نا جو کہ واقعی سچے واقعات ہیں ان کو کور کیا ہے. اور یہ ڈھونڈنا, ان کو تلاش کرنا, پھر ان کو کور کرنا, یہ بڑا مشکل کام ہے اور ٹائم ٹیکنگ کام ہے. تو اس کو آپ کیسے کرتے ہیں؟ کیونکہ آج کل تو جتنے بھی لوگ یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں وہ یا تو اپنا کوئی کانٹینٹ لے کے آتے ہیں یا وہ معذرت کے ساتھ اس میں بہت ساری فیک سٹوریز بھی کبھی کبھی کر جاتے ہیں, شاید انہیں بھی پتہ نہیں ہوتا اس چیز کا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا بتائیں کہ یہ ریسرچ ورک آپ کیسے کرتے ہیں؟ اچھا سر, بڑی دلچسپ بات ہے کہ چونکہ میرا لکھنے سے آپ کو بتایا کہ شوق تھا اور لکھتا بھی رہا, چونکہ میں سوشل ایشوز کے اوپر بہت زیادہ میں نے لکھا اور میری معاشرے کی یہ جو چیزیں ہیں نا اس پر بڑی گہری نظر ہوتی ہے اور آتے جاتے میں آبزرو کرتا ہوں کہ یار کہاں پر کیا ہونا چاہیے. تو اب بھی ایسے ہی کہ میں اپنی یہ جو میری پروفیشنل لائف ہے اس کے ساتھ ایک میری لائف ہے کہ جس میں دوستوں کو ملتا ہوں, بہت سارے ایونٹس پہ جاتا ہوں, تو وہاں سے آپ کے بہت سارے ایسے لنکس بنتے ہیں جو آپ کو رابطہ کرتے ہیں کہ یار فلاں جگہ پر یہ ہو رہا ہے. اب میں اس چیز کے اوپر ان ہاؤس سٹوری نہیں کرتا, میں متعلقہ جگہ پہ پہنچتا ہوں. میں ایک سٹوری کا نام نہیں لوں گا لیکن میں ویسے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک مجھے لگا کہ شیخو پورہ کے قریب ایک گاؤں ہے, بڑا وائرل ہوئی وہ چیز. انہوں نے کہا جی کہ 12 کروڑ روپے کی کرپشن ہوئی ہے. صحیح. اچھا 12 کروڑ روپے کی کرپشن میں نے کہا ہوئی ہے تو یہ جا کے دیکھنا چاہیے. سارے چینل گئے وہاں پر, گاؤں والے اندر نہیں جانے دیتے تھے, باہر جھاڑیوں کے پاس کھڑے ہو کے وہ ایز لائیو کرتے تھے اور ٹی وی چینل پہ چل جاتی تھی. تو میں نے کوشش کی, میں صبح گھر سے لاہور سے 7 بجے نکلا اور رات 8-9 بجے تک میں ادھر رہا. ایک سٹوری 8 منٹ کی ویڈیو کے اوپر میں نے اتنا کیا, میں گاؤں کے اندر گھسنے کی کوشش کی اور میں کامیاب ہو گیا. چوری چھپے نہیں, میں نے کوئی تعلق نکالا, اندر گیا, اندر سے دیکھا کہ یار جو 12 کروڑ کی جو کہانی ہے اس میں حقیقت کیا ہے. تو اندر جا کے گلیاں دکھائیں, جو کام تھے ڈیولپمنٹ ہوئی تو ساری دکھائی, اور دیکھنے کے بعد پھر مجھے آئیڈیا ہوا, پھر میں بھی کسی نتیجے پہ پہنچا کہ 12 کروڑ کی جو بات ہو رہی ہے آیا اس میں سچائی ہے یا نہیں. تو جب کیمرے کی آنکھ پہ سب نے دیکھا تو پھر ایک سٹوری کی شکل نکلی, اور سٹوری کے پیچھے کتنی محنت تھی وہ آپ کو میں نے بتائی کہ سارا دن آپ رات تک ادھر رہے, پھر جا کے آپ حقیقت جاننے کی آپ نے لوگوں کو سنانے کی پوزیشن میں آپ آئے. اچھا سر, آپ سے میں جو اگلا سوال کرنے جا رہا ہوں اس کی وجہ بھی یہ ہے کیونکہ آپ کا رپورٹنگ کے ساتھ, میڈیا کے ساتھ تعلق ہے. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ یوٹیوب چینلز جو لوگ چلا رہے ہیں وہ اپنا مائک لیتے ہیں اور کسی بھی جگہ پہ گھس جاتے ہیں یا چلے جاتے ہیں اور جا کے وہاں پہ سوالات کا آغاز کر دیتے ہیں. تو ٹھیک ہے, ان کا اپنا چینل ہے, وہ اس کے لیے یہ چیزیں کرتے ہیں. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا آنے والے وقت میں ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے یا یہ چیزیں زیادہ نہ ہوں اس کو روک تھام کے لیے کوئی ہم ایسے سٹیپس اٹھا سکتے ہیں, کوئی ایسی ریگولیٹری اتھارٹی آ سکتی ہے جو ایک فریم ورک ڈیفائن کر دے کہ یہ کام آپ کر سکتے ہیں؟ یعنی کہ اگر آپ نے کسی کا انٹرویو کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کوئی اجازت لیں, کوئی بات چیت کریں. آپ سڑک پہ چلتے ہوئے اگر کسی کے ساتھ بھی آپ اس طرح کریں گے تو ہر بندہ اپنی کسی کیفیت میں ہوتا ہے, وہ خوش بھی ہو سکتا ہے, وہ ناراض بھی ہو سکتا ہے. تو اس پہ تھوڑا سا بتائیں کیا ہونا چاہیے. بڑا دلچسپ سوال ہے اور بڑا اہم ہے اور میں سمجھتا ہوں اس کی ضرورت بھی ہے. اچھا میں آپ کو اپنی روٹین بتاتا ہوں کہ جب کسی ایونٹ پہ, خیر ایونٹ تو میں کور کرتا نہیں ہوں, لیکن جب کہیں ہم جاتے ہیں تو گفتگو کرنے سے پہلے میں اگلے بندے سے اجازت لیتا ہوں کہ سر اس ایشو کے اوپر آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں, آپ اپنی خوشی سے جواب دیں گے. اگر اگلا بندہ ایگری ہے تو پھر ہم بات کرتے ہیں, ادروائز ہم نہیں کرتے. پہلی بات تو یہ. اچھا سب سے بڑا جو اس میں رول ہے نا وہ کردار ادا کر سکتے ہیں وہ ہمارے تعلیمی ادارے ہیں جہاں سے ڈگریاں دی جاتی ہیں. وہاں پر یقیناً میں یہ نہیں کہتا کہ اساتذہ بتاتے نہیں, لیکن اساتذہ کو یہ انشور کرنے کی ضرورت ہے کہ بچوں کو کہیں کہ بیٹے آپ کے ہاتھ میں یہ جو قلم اور یہ جو کیمرہ اور یہ مائک کی جو پاور ہے نا اس کو آپ نے کس طرح سے استعمال کرنا ہے. تو سمجھیں کہ ان سے ایک حلف لیا جائے کہ آپ نے ایسے نہیں کرنا. پہلی بات یہ تعلیمی اداروں کا ہو گیا. اس کے بعد جس ادارے کے ساتھ اٹیچ ہے بندہ, ٹھیک ہے, جو پراپر ادارے ہیں وہاں پر ضابطہ اخلاق ہے, لیکن پھر بھی ان کو انشور کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا ایک ہوتا ہے اسائنمنٹ سسٹم, اسائنمنٹ ڈیسک جو ہے وہ اس چیز کو انشور کرے
کہ آپ اگر جاتے ہیں فیلڈ کے اندر تو آپ نے کس طرح سے چیزوں کو لے کے چلنا ہے. یہ چیز. تیسری چیز ہے کہ ایک عام یوٹیوبر، فار ایگزامپل میں نے اپنا یوٹیوب چینل بنایا ہوا، آپ نے اپنا، تو ہم تو اپنے ذات کے اندر خود ہی پھر ادارہ ہو گیا نا. تو ہم اس کو کس طرح سے کریں گے؟ اس کے لیے ایک چیک اینڈ بیلنس کی ضرورت ہے کہ کون سا بندہ جو ہے اس کو لوگوں پکڑ کے فیلڈ میں جانے کی اجازت ہے اور کون سے بندے کو نہیں. ایسے جو لوگ ہیں ان کے لیے تھوڑی سی پلاننگ کی ضرورت ہے. جہاں پہ ادارے ہیں، جہاں پہ ایک سسٹم ہے، وہاں پہ کسی حد تک ایسا نہیں ہوتا، اور اگر ہوتا ہے تو اس کو پھر کنٹرول کس طرح کرنا ہے. اتھارٹیز موجود ہیں، صرف قانون پہ عمل درآمد کی ضرورت ہے. اچھا سر، آپ کی زندگی میں اور آپ کے کام میں آپ کی انسپائریشن کون لوگ رہے؟ اچھا، آپ اس فیلڈ کی بات کر رہے ہیں یا فیلڈ سے ہٹ کے؟ سر فیلڈ میں. اچھا فیلڈ میں بتا دیں. اچھا فیلڈ میں دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے نام لیے جا سکتے ہیں. اب ایک بندے کا نام لیں گے، دوسرا کہے گا کہ میرا نام نہیں لیا. سر جس سے آپ نے سب سے زیادہ سیکھا اور جس نے آپ کو سب سے زیادہ سپورٹ کیا ہو. اچھا اگر میں ڈیجیٹل کی بات کروں نا، جی سر، کیونکہ ڈیجیٹل کے اوپر اس وقت جو ہمارا انٹرویو سارا چل رہا ہے، ڈیجیٹل کے اندر میں نے بہت ساری جو چیزیں سیکھیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارے ادارے کے اندر ایک اچھا نام ہے جہانزیب خان. اس نے ہمیشہ مجھے سپورٹ کیا ہے اور ہر چیز کے اندر اس بندے نے مجھے، میں کہتا ہوں کہ رات کے 12 بجے 3 بجے بھی میں نے فون کی کہ اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی، اس نے کی. پھر عبدالحمید نقیبی ہے، میں اس بندے کی بات کر رہا ہوں کہ وہ بندہ اپنی ذات کے اندر پورا ایک سمجھے کالج ہے. یہ صرف میں نہیں، بہت سارے لوگ بے شمار ایسے لوگ ہیں. اس طرح ظہیر احمد کالو صاحب ہیں، وہ بھی، میں اگر اپنی لائف کی بات کروں اور ڈیجیٹل کی بات کروں تو اس بندے کو بھی اگر رات کے 12 بجے 3 بجے 4 بجے بھی اٹھائیں تو وہ اٹھ کے آپ کی بات سنتا بھی اور کرتا بھی. اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں نا میری لائف میں، وہ سارے لوگ جو ہیں وہ میرے لیے معزز ہیں اور انہوں نے ہمیشہ سپورٹ کیا. اور اس طرح کے لوگ اگر اداروں میں ہوں تو میرا خیال ہے بندہ آگے بڑھتا جاتا ہے. سر ایک چیز جو ہے نا وہ میں آپ سے اس کی کلیئرٹی بھی چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ تھوڑی سی بات بھی کریں. جی سر آج کل جو مطلب پچھلے آپ کہہ لیں کہ چند سالوں سے جہاں بھی جرنلسٹ کا نام آتا ہے تو ہمارے ذہن میں یہی آتا ہے کہ یار یہ یا تو اس جرنلسٹ کا تعلق کسی پارٹی کے ساتھ ہوگا، یا اس کا جھکاؤ کسی پارٹی کی طرف ہوگا، یا اس کا اپنا کوئی ایجنڈا ہوگا جس پہ یہ کام کر رہا ہوگا. تو ایک جرنلسٹ کے ساتھ ہم ان سب چیزوں کو اٹیچ کر دیتے ہیں. یہ بات کس حد تک درست ہے اور کس حد تک غلط ہے؟ اچھا دیکھیں، بطور انسان اس معاشرے کا فرد ہونے کی حیثیت سے ہر بندے کی کسی نہ کسی کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوتی ہے. سیاسی پارٹی کے ساتھ، جیسے آج کل ایک نام نہیں لوں گا کسی پارٹی کا، تو پارٹیوں کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوتی ہے. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں اپنے کام کی تو میرا خیال ہے کام کے اندر آپ کو غیر جانبداری کے ساتھ کام کرنا چاہیے. اگر آپ کو ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ سورج چڑھا ہوا ہے اور روشنی ہے تو پھر وہ روشنی کو سمجھنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ روشنی ہے، اور اگر رات ہے تو پھر کہنا چاہیے رات ہے. اگر آپ کی اٹیچمنٹ ہے سورج کے ساتھ اور رات کو بھی آپ کہیں گے جی سورج ہی ہے، تو اٹیچمنٹ سے ہٹ کے اگر آپ سچ کی بات کریں تو سچ کی بات ہی کرنی چاہیے. لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب اٹیچمنٹ ان کی ہوتی ہے تو پھر جھکاؤ ہو جاتا ہے. ایسا ہونا نہیں چاہیے. سر اس کی وجہ سے بعض اوقات عام صحافیوں پہ بھی بڑے الزامات لگ جاتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ پھر آپ جیسے لوگ جیسے جو سٹوریز کر رہے ہیں یا جو صرف اپنا کام کر رہے ہیں جن کا تعلق بھی نہیں سیاست سے، تو وہ پھر کیسا محسوس کرتے ہیں؟ ہاں، اس میں ایک اور بات میرے ذہن میں آ گئی اور یقیناً لوگ اس کو سننا بھی پسند کریں گے. جب ہم فیلڈ میں جاتے ہیں نا، حالانکہ میں مین سٹریم کے لیے کام نہیں کرتا، میں صرف ڈیجیٹل کے لیے کام کرتا ہوں. جب آپ جاتے ہیں فیلڈ میں تو بعض دفعہ بڑی کوفت ہوتی ہے. دیکھیں اچھے برے لوگ ہر فیلڈ کے اندر ہیں، ہمارے پاس بھی ہیں، آپ کے پاس بھی ہوں گے، ہر فیلڈ میں ہیں. جب فیلڈ میں جاتے ہیں جس بندے کے ہاتھ میں قلم ہے، جس بندے کے ہاتھ میں کیمرہ ہے، مائک ہے، ان کے ذہن میں سب سے پہلے یہ سوال آتا ہے کہ یار یہ بندہ اگر قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں آیا ہے، یہاں پہ انٹرویو دے رہا ہے یا انٹرویو لے رہا ہے، تو یقیناً شاہ صاحب کے ساتھ کوئی گیم ہوگی، کوئی پیسے لیے ہوں گے، کوئی معاملہ ہوگا، وہ جو زرد صحافت اور وہ لفافے والی بات. حالانکہ ایسا نہیں ہے. کتنے ہی بے شمار صحافی ایسے ہیں کہ جو اس چیز سے دور ہیں اور بھاگتے ہیں اور کوفت ہوتی ہے ان کو. اچھی سیلریز ملتی ہیں، سارا کچھ ہے، سارے معاملات ہیں. چند لوگ ہیں جن کی وجہ سے بدنامی ہوتی ہے، اور چند لوگ جیسے پیچھے بھی ہم نے بات کی کہ تھوڑا چیک اینڈ بیلنس ہو نا تو اس چیز ان معاملات کو بہتر کیا جا سکتا ہے. سر قاسم علی شاہ صاحب کے کام کو اور ان کی فاؤنڈیشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بڑی خوبصورت اور میرے دل کی بات آپ نے پوچھی ہے. شاہ صاحب کو جب سے میں جانتا ہوں نا تب میں شاہ صاحب کو ملا نہیں تھا. اب یہ نہیں ہے کہ میری ایک اٹیچمنٹ ان کے ساتھ ایک روحانی اور اس طرح سے ہے. شاہ صاحب ایک امید ہے، ایک روشنی کی کرن ہے.
اور اندھیرے میں سمجھیں چراغ ہیں. میں ان کی یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھتا تھا جب سمجھے کہ مجھے کوئی پریشانی ہونی ہے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں, تو کوئی نہ کوئی ویڈیو ایسی سامنے آ جانی کہ مجھے امید جیسے ہوتا ہے نا کہ شاہ صاحب خود امید دلا رہے ہیں. تو قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن جو ہے یہ لوگوں کے لیے امید ہے. میں نے اس کے اوپر لکھا بھی تھا کچھ. یہ امید ہے, اور امید سے جڑے رہنے والا جو بندہ ہے وہ کامیاب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ کا بھی اگر آپ دیکھیں لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ تعالیٰ بھی یہی فرماتا ہے کہ مایوس نہ ہو. تو قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن جو ہے اس کا جو مشن ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ قدرت کا مشن ہے کہ مایوسی نہیں, لوگوں کو امید دلائیں اور لوگوں کو آگے جانے کے لیے ایک رہنمائی دیں. تو میرا خیال ہے جو رہنمائی قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن دے رہی ہے, اس طرح کے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ اس طرح کے ادارے اگر ہر شہر کے اندر بن جائیں تو میرا خیال ہے معاشرے کے اندر نا بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اس کی تقلید کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو فروغ دینے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ مناظر علی صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین, مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا, اور خاص طور پہ جو انہوں نے بات کی رپورٹنگ کے حوالے سے, اس کے رولز اینڈ ریگولیشن کے حوالے سے, وہ بہت ہی اہم تھی. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, اپنا بہت ہی خیال رکھے گا. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.